رات کے اندھیرے میں جب پورا گاؤں گہری نیند سو رہا ہوتا، تب گاؤں کے کھیتوں سے درجنوں گاجریں غائب ہو جاتی۔ نہ کسی انسان کی آہٹ سنائی دیتی، نہ زمین پر قدموں کے نشان ہوتے۔ بس صبح ہوتے ہی کسانوں کی آوازیں گونجنے لگتیں۔ کوئی کہتا، کل رات پھر ہماری آدھی فصل ختم ہو گئی۔ کوئی پریشان ہو کر بولتا، آخر یہ کون ہے جو روز اتنی گاجریں لے جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ گاؤں میں خوف پھیلنے لگا۔ چوپال میں بیٹھے بوڑھے سر ہلا کر کہتے، یہ کوئی عام انسان کا کام نہیں لگتا۔ کچھ لوگ ڈرتے ڈرتے سرگوشی کرتے، ضرور جنگل کی کوئی مخلوق ہے جو رات کو نکلتی ہے۔ مگر سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ ایک رات میں اتنی زیادہ گاجریں کون اور کیوں چرا رہا ہے؟ یہ گاؤں نورپور کہلاتا تھا۔ نورپور ایک چھوٹا سا پرسکون گاؤں تھا جو گھنے جنگل کے بالکل کنارے آباد تھا۔ گاؤں کے ایک طرف سرسبز کھیت تھے اور دوسری طرف گھنا جنگل، جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ صرف درختوں کا نہیں بلکہ رازوں کا جنگل ہے۔ نورپور کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی سے وابستہ تھے۔ کسی کے پاس گاجر کے کھیت تھے، کسی نے مولی اور شلجم اگا رکھے تھے، تو کوئی آلو اور پیاز کی فصل سے اپنا گزارا کرتا تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ دل اور محنتی تھے۔ صبح سویرے کھیتوں میں چلے جاتے، دن بھر دھوپ میں محنت کرتے اور شام کو تھکے ہوئے مگر مطمئن دل کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹتے۔ جنگل کے قریب ہونے کی وجہ سے نورپور کے لوگ قدرت سے گہرا تعلق رکھتے تھے، مگر ساتھ ہی وہ جنگل سے ڈرتے بھی تھے۔ بزرگ اکثر بچوں کو سمجھاتے، سورج ڈھلنے کے بعد جنگل کی طرف مت جانا، وہاں دن میں خاموشی ہوتی ہے اور رات میں انجانیاں ہیں۔ اسی لیے جب راتوں رات گاجریں غائب ہونے لگیں تو لوگوں کا شک فوراً جنگل کی طرف گیا، کیونکہ نورپور میں ایسی چوری کبھی نہیں ہوئی تھی۔ نہ کسی نے چور کو دیکھا، نہ زمین پر قدموں کے نشان ملے اور نہ ہی کوئی آواز سنائی دی۔ اسی گاؤں میں ایک غریب سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام لاریب تھا۔ لاریب کی زندگی آسان نہیں تھی۔ اس کا باپ کئی دنوں سے بیمار تھا، بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ گھر کا سارا خرچ، علاج اور روز کی ضروریات سب کچھ لاریب کو ہی سنبھالنا پڑتا تھا۔ لاریب صبح سویرے اٹھتی، کھیت میں جاتی، سبزیوں کو پانی دیتی اور پھر وہی سبزیاں بیچ کر اپنے گھر کا چولہا جلاتی۔ مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس کا دل بہت بے چین تھا۔ روز اس کے کھیت سے گاجریں غائب ہو رہی تھیں۔ آخر یہ گاجریں کہاں جا رہی ہیں؟ ایک دن صبح سویرے جب لاریب کھیت میں کام کر رہی تھی، اچانک اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑی۔ وہ خرگوش عام نہیں تھا، وہ ایک نہیں بلکہ ڈھیر ساری گاجریں اٹھائے آہستہ آہستہ جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ لاریب حیران رہ گئی۔ وہ بڑبڑائی، خرگوش کے لیے تو ایک گاجر ہی کافی ہوتی ہے، یہ اتنی ساری گاجریں آخر کہاں جا رہا ہے؟ لاریب نے دل مضبوط کیا اور خرگوش کے پیچھے چل پڑی۔ وہ آہستہ آہستہ جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا اور لاریب کچھ فاصلے پر اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتی گئی، درخت گھنے ہوتے گئے، روشنی کم ہوتی گئی اور جنگل کا سناٹا خوفناک لگنے لگا۔ پر لاریب کے قدم نہیں رکے۔ لاریب کے دل میں خوف بھی تھا اور الجھن بھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہے، یا یہ خرگوش اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات صاف تھی، یہ کوئی عام خرگوش نہیں تھا۔ اگر یہ صرف ایک عام خرگوش ہوتا تو اتنی ساری گاجریں کبھی نہ اٹھاتا، اور اگر یہ عام چوری ہوتی تو روز ایک ہی طریقے سے نہ ہوتی۔ اسی سوچ میں لاریب نے خرگوش کا پیچھا کیا۔ وہ بس یہ جاننا چاہتی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔ لاریب آہستہ آہستہ خرگوش کے پیچھے چلتی رہی۔ جنگل اور گھنا ہو چکا تھا، درختوں کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے اور خاموشی عجیب سی لگنے لگی تھی۔ کچھ آگے جا کر خرگوش ایک پرانے سے پنجرے کے پاس رکا۔ لاریب ساڑیوں کے پیچھے چھپ گئی اور غور سے دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ پنجرے کے اندر بہت سارے خرگوش قید تھے، کچھ سہمے ہوئے، کچھ کمزور اور کچھ ایسے جیسے کئی دنوں سے کھلے آسمان کو ترس رہے ہوں۔ وہی خرگوش جو لاریب کے کھیت سے گاجریں چرا کر لایا تھا، پنجرے کے پاس آیا اور خاموشی سے ایک ایک کر کے سب قید خرگوشوں کو گاجریں دینے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر لاریب کو اور بھی حیرت ہوئی۔ وہ بڑبڑائی، یہ چوری اپنے لیے نہیں کر رہا تھا، یہ تو ان سب کے لیے لا رہا تھا۔ اچانک پنجرے میں قید خرگوشوں کی نظر لاریب پر پڑ گئی۔ وہ گھبرا گئے، کچھ پیچھے ہٹ گئے، کچھ خوف سے کانپنے لگے جیسے انسان کو دیکھ کر ڈر گئے ہوں۔ لاریب فوراً آگے آئی اور نرمی سے بولی، ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ اسی لمحے وہی گاجر چور خرگوش لاریب کی طرف مڑا
اور آہستہ مگر صاف آواز میں بولا، اگر تم واقعی دل کی اچھی انسان ہو تو ہماری مدد کرو۔ یہ سن کر لاریب کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ گھبرا کر بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک خرگوش بول کیسے سکتا ہے؟ خرگوش نے گہری سانس لی اور کہا، ہم خرگوش نہیں ہیں۔ لاریب نے حیرانی سے پوچھا، تو پھر تم کون ہو؟ گاجر چور خرگوش نے آہستہ سے سر جھکایا، جیسے پرانی یادیں اس کے دل پر بوجھ بن گئی ہوں۔ اس کی آواز میں تھکن بھی تھی اور درد بھی۔ پھر اس نے ساری کہانی سنانی شروع کی۔ وہ بولا، ہم ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے، ہم انسان تھے، بالکل تمہاری طرح۔ لاریب چونک گئی۔ لاریب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بے ساختہ بولی، انسان؟ خرگوش نے آہستہ سے سر جھکایا اور بولا، بیٹی، ہم ہمیشہ سے خرگوش نہیں تھے، ہم سب انسان تھے۔ ہم ایک قافلے کی صورت میں اس جنگل سے گزر رہے تھے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ جنگل کسی خطرے سے بھرا ہوا ہے۔ سفر لمبا تھا، ہم تھکے ہوئے تھے اور ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ہمیں غار کے قریب سے گزرے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ اس غار میں کوئی چڑیل سو رہی ہے۔ ہمارے آہٹ، ہمارے قدموں کی آواز سے اس کی نیند خراب ہو گئی۔ وہ ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور اس کی آواز میں نفرت۔ اس نے کہا، تم نے میرا سکون چھینا ہے، اب میں تم سے تمہاری اصل چھین لوں گی۔ ہم کچھ سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی اس نے جادو کیا۔ اس نے ہم سب کو خرگوش بنا دیا۔ خرگوش کی آواز کانپنے لگی۔ اس نے ہمیں خرگوش بنانے کے بعد سب کو ایک جادوئی پنجرے میں قید کر دیا۔ یہ ایسا پنجرا تھا جس سے کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ پھر اس نے مجھے الگ چھوڑ دیا اور سخت لہجے میں کہا، اب تم کبھی آرام نہیں کر سکو گے۔ ان سب کو زندہ رکھنے کے لیے تمہیں دن رات محنت کرنی ہوگی۔ اس نے مزید کہا، اب تم کام کرو گے اور کبھی سکون نہیں پاؤ گے۔ اب تمہیں معلوم ہوگا کسی کی نیند خراب کرنے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اب تمہارا سکون بھی چھن جائے گا اور تمہاری نیند بھی، اور اگر تم کسی اپنے کے پاس گئے تو یہ سب فوراً مر جائیں گے۔ اسی ڈر کی وجہ سے ہم آج تک کسی سے مدد نہ لے سکے۔ پہلے میں جنگل سے ہی کھانے کا بندوبست کر لیتا تھا، مگر اب مجبوری میں مجھے گاؤں کی طرف رخ کرنا پڑا۔ یہ سب زندہ رہیں اسی لیے میں روز یہ گاجریں لاتا ہوں۔ یہ چوری نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہم چیخ نہیں سکتے، لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ ہم اصل میں کون ہیں، بس قسمت کے سہارے بیٹھے ہیں۔ خرگوش خاموش ہو گیا۔ پنجرے میں قید باقی خرگوش بھی خاموش کھڑے تھے، جیسے اس کی باتوں کی گواہی دے رہے ہوں۔ لاریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہ جان چکی تھی کہ یہ عام خرگوش نہیں تھے، بلکہ انسان تھے جو ایک خوفناک جادو کا شکار ہو چکے تھے۔ جب تم ہمیں نظر آئیں تو ہمیں لگا کوئی شکاری آ گیا ہے، اسی لیے ہم ڈر گئے تھے۔ لیکن جب تم نے کہا، مجھ سے مت ڈرو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، تو ہمیں پہلی بار کسی انسان کی آواز میں رحم محسوس ہوا۔ اسی لیے میں نے ہمت کی اور تم سے بات کی۔ یہ سب سن کر لاریب نے آہستہ سے پوچھا، تو پھر یہ جادو ختم کیسے ہوگا؟ گاجر چور خرگوش نے گہری سانس لی اور بولا، اس چڑیل کی جان اس کے جسم میں نہیں، اس کے بالوں میں ہے۔ اگر اس کے بالوں کا تھوڑا سا حصہ کاٹ کر آگ میں جلا دیا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے مر جائے گی، اور اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا سارا جادو بھی ٹوٹ جائے گا۔ لاریب کے لیے یہ آسان فیصلہ نہیں تھا۔ وہ ایک غریب، کمزور لڑکی تھی اور سامنے ایک خوفناک چڑیل۔ مگر اس نے سوچا، اگر میں نے ہمت نہ کی تو یہ سب ہمیشہ قید ہی رہیں گے۔ اس نے خرگوش کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں تم سب کو آزاد کروا کر رہوں گی۔ وہ دونوں چپکے چپکے چڑیل کے غار میں داخل ہوئے۔ چڑیل گہری نیند سو رہی تھی، اس کی سانسوں کی آواز پورے غار میں گونج رہی تھی۔ لاریب کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے آہستگی سے چڑیل کے چند بال کاٹے اور فوراً انہیں آگ لگا دی۔ جیسے ہی بال جلنے لگے، ایک تیز روشنی پھیلی اور جنگل گونج اٹھا۔ چڑیل جل کر ختم ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے سب خرگوش انسان بن گئے۔ وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ ایک بادشاہ اور اس کے سپاہی تھے۔ بادشاہ نے لاریب سے کہا، تم نے بغیر کسی لالچ کے ہم سب کی جان بچائی اور اپنی جان خطرے میں ڈالی۔
یہ نیکی ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ بادشاہ لاریب کو اپنی سلطنت لے گیا، اسے بہت سا انعام، عزت اور سہارا دیا، اور اس کے بیمار باپ کا علاج بھی کروایا۔ لاریب کی کہانی پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ لوگ سمجھ گئے کہ سچی نیکی وہی ہوتی ہے جو بغیر کسی لالچ کے کی جائے، اور یہی نیکی آخرکار سب سے بڑا انعام بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ایسی ہی سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ ہمیں نئی کہانیاں لانے کا حوصلہ دیتا ہے۔